الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بار بار یہ توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور کل آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے مطلع ہیں، باخبر ہیں کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الثانی کے اندر اکثر لوگ ائمہ کرام سے یہ امید لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں تو بہتر ہے.
لہذا گزشتہ ہفتہ اسی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے غوث اعظم کی چند کرامات کے اوپر ہم اور آپ جو ہے گفت و شنید کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اور بھی چند کرامات کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کو میں نے ابھی خطبے کے دوران پڑھا ہے، جس کا ترجمہ ہے سنو، یقیناً اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی رنج ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ دنیا کے تعلق سے کسی معاملے میں غمگین ہوتے ہیں اور نہ ہی ڈرتے ہیں۔ جہاں حق بات کہنی چاہیے انہیں وہاں پہ حق بات وہ کرتے ہیں، اور جہاں جو ہے اللہ کے ڈر کے علاوہ کہیں اور کوئی اور ڈر ان کے دل میں نہیں آتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے ولیوں کے تعلق سے کہ اللہ کے ولی ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے ولیوں میں کچھ مشہور ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے مشہور نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے اپنے رحمت کی شائع میں رکھے، جسے چاہے اپنے قریبی بنا لے، اور جسے چاہے قریب تو بنائے لیکن مشہور نہ کرے۔ ویسے ہی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا مقام ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ گویا ولیوں کے امام ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس طریقے سے نبیوں کے امام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اعجازات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ماں کے طرف سے آپ حسینی ہیں اور باپ کے طرف سے حسنی سید ہیں۔ دادا نانا پھوپھی بھی اللہ کے ولیوں میں سے تھے۔ ان کے والد محترم شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محققین اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے جو پیادہ ہوتے ہیں، جو ان کے درباری ہوتے ہیں، وہ درباری مٹکوں میں کچھ لے کر جا رہے تھے۔ 3 مٹکے تھے جس کو 3 درباری اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ لہذا حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے درباریوں سے پوچھا، پیچھے پیچھے کچھ درباری بھی چل رہے تھے، کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے اکڑ میں آ کر جواب دیا، تو اس سے کیا مطلب، اس میں کیا ہے نہیں ہے؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ کیا اس میں بادشاہ کے بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں؟ جبکہ حضرت ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ جان چکے تھے ان میں شراب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اور ڈنڈے سے 3 مٹکے میں مارا، جس سے جو ہے مٹکے پھوٹ گئے اور تمام شراب جو ہے ادھر ادھر بہنے لگا۔ یہ بات جب بادشاہ کے یہاں بادشاہ کے حضور میں پہنچی تو بادشاہ کے پاس وہ لوگ بھی پہنچے جو ان کے درباری تھے۔ انہوں نے کہا
کہ ایک سرفراہ ملا تھا اور وہ سرفراہ انسان جو ہے اس کام کو انجام دیا ہے، چنانچہ بڑا ہی بدتمیز اور احمق انسان ہے جو آپ کی جو ہے عزت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر چکا ہے، ہماری رائے ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ بادشاہ نے حضرت ابو صالح زنگی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے انہوں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، تو ان کو بلایا گیا۔ چنانچہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں توڑا؟ بادشاہ پوچھ رہی ہی۔ تو حضرت ابو صالح زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں محتسب ہوں۔ تو بادشاہ کو یہ بات اچنبھی لگی کہ محتسب، یہ علاقہ میرا ہے، تمہیں محتسب کون بنایا، کون نوکری دیا، کس کی نوکری کرتے ہو؟ چنانچہ کہا یہ نوکری اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہوں، اور کہا کہ اے بادشاہ، میں نے تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ باتیں ہوئی، ان باتوں کا اثر بادشاہ کے اوپر پڑی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک جاب آفر کرتا ہوں، آپ ہمارے یہاں جاب کر لیں اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ تو حضرت ابو صالح زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تو اپنی نوکری اپنے پاس رکھ، میں اللہ کی نوکری کرنے آیا ہوں، میں کسی انسان کی نوکری نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی ابو صالح زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چنانچہ ان کے والد بھی بڑے پیر تھے اور بہت ہی جو ہے زاہد اور عابد تھے۔ چنانچہ یہ مشہور ہونا، جیسا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے مشہور کر دے اور جسے نہ چاہے مشہور نہ کرے۔ اسی طریقے سے چھوٹی سی بات میں بیچ میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شمس العلماء سے کہا، اور وہ کافی عزت کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ کی، کہ حضرت آپ کے پڑھانے سے میں کچھ پڑھ لکھ گیا، بڑی مہربانی ہوئی آپ کی میرے اوپر۔ تو حضرت شمس العلماء نے جواب دیا کہ میرے کلاس میں تو لگ بھگ 200 بچے تھے، 200 بچے میں سے صرف تم بڑے شاعر بنے، اگر میری مہربانی ہوتی تو سارے کے سارے نہ بڑے شاعر بن جاتے، تو صرف آپ شاعر بنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی کچھ کمالات تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو پسند فرمایا، اس لیے اتنا بڑا شاعر کا رتبہ دیا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیر بزرگ اللہ والے بڑے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے مشہور کر دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، جب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کم عمری میں تھے، کم عمر تھی ان کی، بچپنا تھا، تو گاؤں میں بچے مل کر کبھی گائے کو چھیڑتے ہیں، کبھی کسی گدھے کو چھیڑتے ہیں، تو یہی مسئلہ چل رہا تھا ایک دن کہ حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا کہ باقی بچوں کے ساتھ میں بھی جاؤں اور اس بیل کو جو ہے تھوڑا پریشان کروں۔ تو حضرت پیران پیر جب قریب گئے اور جا کے ان کے کان پکڑی تو بیل نے جواب دیا، اے عبد القادر جیلانی، اے پیران پیر، اے غوث اعظم، آپ تو ایسا نہ کریں،
آپ کو اللہ رب العالمین نے میرے کان کو پکڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ آپ کو تو اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بیل کے اندر اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولنے لگا۔ اور ابھی جب میں یہ بات بول رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک گائے کیسے بول سکتا ہے یا ایک بیل کیسے بول سکتا ہے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو، ایک گاؤں کا رہنے والا، اس کو کہیں جانا تھا، تو جانے کے لیے اس نے ایک سواری کی اور سواری بیل کی سواری کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بیل کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بیل نے کہا کہ میں تو سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو ہل چلانے کے لیے، کھیتی اور زراعت کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے مجھے۔ والخیل والبغال لترکبوها زینہ، کہ اللہ رب العالمین نے تو گدھوں کو، کھچروں کو تمہارے سواری کے لیے، گھوڑوں کو پیدا فرمایا، تم اس کی سواری کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بدو جو ہے حیران رہ گیا، بہت دیر تک حیران رہ گیا، اور پھر دوبارہ یہ تمام باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کہا میں حیران ہوں۔ تو جب یہ بات کہی کہ میں حیران ہوں کہ ایک بیل بھی بات کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے اس بیل کو گویائی عطا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس میں کیا حیرانی کی بات ہے؟ سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں اور آخری نبی اس دین کا آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک تو نے اسلام کو اپنا مذہب نہیں مانا۔ اے بدو، یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے۔ چنانچہ تم جاؤ مدینہ منورہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہ تشریف فرما ہے، ان سے جا کر جو ہے ان سے جا کر تم بیعت کر لو، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو ہے اسلام قبول کر لو۔ تو یہ شخص ویسا ہی کرتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، مجھے معلوم ہے تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ تو میرا محترم بزرگ اور دوستو، بیل بھی بول سکتا ہے اگر اللہ چاہے، گائے بھی بات کر سکتی ہے اگر اللہ چاہے، تو اس میں کوئی حیرانی اور ششدر رہنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے کرامات دیے تھے اور آپ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات اس لیے تھے کہ جو بھی دعا مانگتے آپ کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے۔ ایک عورت جو ہے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگی پیران پیر، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میری 6 بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر نے کہا کہ 7واں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تجھ سے فراقت اقرار حاصل کروں گا۔ چنانچہ یہ تمام باتیں اس 6 بیٹیوں والی ماں نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے بعد آپ مصلی اٹھاتے ہیں اور مصلی اٹھا کر اپنے حجرے میں بچھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، اس عورت کے دل میں تو نے ہی میری بات ڈالی کہ فلاں جگہ جا، فلاں سے دعا کرا، یا اللہ اس کا شوہر اسے چھوڑ دے گا اگر 7واں بچہ بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بیٹا چاہیے، یا اللہ اسے جو ہے تو بیٹا عطا کر، یا اللہ تو اس کے دل میں میری بات ڈال کر یا اللہ مجھے مجبور کر دیا ہے دعا کرنے کے لیے، یا اللہ میرے خاطر نہیں
بلکہ اس عورت کے خاطر، اس عورت کی زندگی کے خاطر یا اللہ اس کو بچا لے۔ چنانچہ کمرے سے نکلنے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا جا بیٹی، اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اس کے بعد جو ہے بیٹا ہوگا۔ آپ نے نہیں کہا کہ نہ جا بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا اور میں گارنٹی دیتا ہوں، نہیں۔ آپ بڑے زاہد عابد تھے، تقوی پرہیزگار آدمی تھے، پرہیزگاری آپ کے گھٹی میں جمی ہوئی تھی۔ آپ نے اللہ کے سوا کبھی کسی غیر اللہ سے نہیں مانگا، اپنے ہاتھوں کو غیر اللہ کے سامنے نہیں پھیلایا۔ چنانچہ ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چاہے جتنا بڑا پیر ہو جائے، چاہے جتنا بڑا غوث قطب ابدال ہو جائے، اس کی عبادت جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بھی جو ہے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو علم کی طرف بعد میں لے جائیں گے، اور ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر میں علم کی بات کروں گا انشاءاللہ، کہ محبوب سبحانی عالم ربانی کو کتنا علم تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ بھی آیا کہ بغداد کا ایک سوداگر حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد دعوت دی کہ بغداد میں جتنے علماء ہیں سب کو دعوت دیا ہے، اسپیشل آپ ہیں، آپ ہی کے لیے، آپ ہی کے توسط سے ان کو بھی دعوت ملی ہے، چنانچہ آپ ضرور آئیں۔ دعوت دے کر وہ سوداگر حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت سے نکل کر اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچ کر سمجھ کر جو ہے اپنے مشیر سے بھی مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ دعوت میں رات میں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ سوداگر ایک ٹوکڑا اور ایک صندوق لا کر رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ سوچنے لگتے ہیں اس ٹوکڑے میں کیا ہے اور اس صندوق میں کیا ہے۔ آپ نے یوں تھوڑا نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا اس میں ایک اپاہج بچہ ہے، بچہ تو نہیں بلکہ بالغ ہو چکا ہے۔ تو اس لڑکے کو دیکھا کہ دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ پھر جب وہ سوداگر آیا، کہا حضرت جی پیران پیر، آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ میرے بچے کے حق میں دعا کر دیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ میرا بچہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ میرے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مال و زر، مال و دولت، تمام چیزیں میرے پاس ہے، کسی چیز کی مجھے کمی نہیں، لیکن میرے بعد جو میرا وارث ہوگا، یہ وارث جو ہے معذور ہے، جس سے میں بہت غمزدہ رہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت پیران پیر نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائی، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد چند مہینے گزرے تھے کہ اس سوداگر کا بچہ جو ہے وہ صحیح سالم ہو گیا، عام انسانوں کی طرح اس کے ہاتھ پیر ہو گئے، وہ چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس عورت کو بھی جس کو آپ نے دعا دی تھی، اس کو اس کے بعد 7 بیٹے ہوئے، 6 بیٹیوں کے بعد 7 بیٹے ہوئے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والوں کی دعا اللہ رب العالمین جلدی سنتا ہے، ہماری اور آپ کی بھی دعا سنتا ہے، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہو، ہمارے دل میں شک نہ ہو کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین میرا سنے گا یا نہیں سنے گا، اللہ رب العالمین مجھ سے تو بہت ناراض ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے لیکن اتنا بھی ناراض نہیں ہوتا جتنا تم سوچتے ہو۔ اللہ کے پاس تو ماں کے دل کے برابر 71 دل ہیں، جبکہ ماں کے پاس ایک دل ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا غصے سے گھر سے باہر نکل آتے ہیں یا کوئی اور عمل کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری ماں کیا ہم کو معاف نہیں کرتی؟ ضرور کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ سے لا لگاؤ۔ پیر اور بزرگ کے تعلق سے میری یہ سوچ ہے
کہ وہ ہمارے استاد کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے یہ بزرگی حاصل کیے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر چل کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور دین پر چلتے تھے جس کے بنا پر اتنا مشہور ہوئے، بلکہ ہم اور آپ بھی اگر کوشش کریں، اللہ کے سامنے گر گرائے روئے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے معاف کر سکتا ہے، ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ پیر کو ماننا کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن پیر کے آڑ میں وہ تمام اعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سب تمام گناہوں کو معاف کریں گے سوائے شرک کے، شرک کے سوا ہم زانی کو معاف کریں گے، شرابی کو معاف کریں گے، تمام تر گناہوں سے لدے ہوئے لوگوں کو ہم معاف کر دیں گے، لیکن ہم مشرک انسان کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے شرک سے بچیے۔ چنانچہ حضرتوں سے، پیروں سے، اپنے مرشدوں سے جب ملے نہایت و ادب و احترام سے ملے، ان کی بے عزتی نہ کرے اور ان کو جو ہے کوئی غلط سوچ ان کے تعلق سے نہ رکھے، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ جو ہمارا پیر ہے، جس کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں، پیر بناتے ہیں، وہ حقانی ہونا چاہیے، حق پہ ہونا چاہیے، اللہ کے احکام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اس کی زندگی ہونی چاہیے۔ کوئی پیر اگر داڑھی چھلواتا ہے تو وہ نبی کے سنتوں کو جو ہے زائل کر رہا ہے، اگر کوئی پیر جو ہے اپنے پیروں پر سجدہ کرواتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اگر کوئی پیر جو ہے وہ گٹکا کھا کر ہاں ہاں ہی کر رہا ہے تو وہ پیر نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے احساسات، ہمارے دل، ہمارے دماغ میں جو پیروں کے تعلق سے عزت و احترام ہے وہ رہنا چاہیے، لیکن ان کا بھی ایک اسٹیج ہے، ان کا بھی ایک جو ہے باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں۔ ان کے باؤنڈری کے بعد جو ہے وہ جو ہے کتب ابدال کا باؤنڈری ہے، پھر اس کے بعد مجدد الفسانی، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے تابعین، ہمارے تبع تابعین، پھر اس کے بعد تابعی، پھر اس کے بعد صحابی، پھر اس کے بعد جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خاص طور سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا درجہ۔ چنانچہ ان درجوں میں تمیز رکھیں کہ ہم اپنے پیروں کا درجہ اتنا ہی دے جتنا ان کو زیب دیتا ہے، جن سے جو ہے اللہ ناراض نہیں ہوتا ان سے مصافحہ کیجئے، ان کو ہدیہ دیجئے، ان سے دعا لیجئے، ان کو دعا کے بارے میں کہیے، انہوں نے جو وظیفہ بتایا ان وظیفوں کو عمل میں لائیے، یہی اتنا ہی کام ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ان کو سجدہ نہیں کرنا، ان کو جو ہے اور کچھ دوسرے اعمال جو ہم کر بیٹھتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو برا لگے مجھے معاف کیجئے، میں کسی پیر کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی بزرگ کے خلاف نہیں ہوں۔ چنانچہ غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے علم کا عالم دیکھے کہ آپ عالم ربانی ہیں۔ کیسے؟ غوث پاک نے درس و تدریس کا عمل کتنا دن کیا؟ 40 سال تک کیا، 40 سال۔ اب 40 سال جب غوث پاک نے درس و تدریس کا کام عمل دیا، ان اعمال میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت غوث الپاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو مدرسے کا جو ناظم تعلیمات ہوتا ہے یا مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے، تو انہوں نے کلاس بانٹ دیا، فلاں کلاس فلاں پڑھائے گا، فلاں کلاس فلاں پڑھائے گا۔ تو اس طریقے سے جب حضرت کی باری آئی تو کہا کہ آپ کون سا کلاس پڑھائیں گے اور کون سی کتابیں پڑھائیں گے؟
تو حضرت نے جواب میں کہا کہ دیکھو جتنے لائق بچے ہیں سب تم لوگ رکھ لو، جتنے اساتذہ سب رکھ لو، اور جتنے نالائق بچے ہیں وہ تمام مجھے دے دو اور میں تمام کتابیں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ایسے بچوں کو اپنے پاس بلایا جو شرارتی تھے، تو آپ نے تعلیم دینا شروع کیا۔ اب تعلیم کیسے دیتے کہ فجر کے بعد فقہ پڑھاتے، 10 بجے کے بعد آپ تھوڑا چھٹی کرتے، آرام فرماتے، اور پھر ظہر کی نماز ہونے کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جو ہے آپ حدیث کا درس دیتے، اور اسی طریقے سے الگ الگ مختلف ٹائموں میں دن کے الگ الگ حصوں میں آپ جو ہے دیگر تمام کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اور ہفتہ میں 3 یا 4 آپ اجلاس عام کرتے تھے جس میں تمام تر لوگ حاضر ہوتے تھے۔ اور آپ جب خطبہ دیتے، یہ خطبہ دینے میں بھی، یہ بیان کرنے میں بھی ایک قصہ ہے جو پہلے خطبہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک پس منظر رہ چکا تھا کہ خواب میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے ساتھ 4 خلیفہ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ کیوں بیان نہیں کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک عاجمی آدمی ہوں اور جو ہے وہاں کے لوگ سارے عربی ہیں، میں کیسے یہ بیان کر سکتا ہوں، لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہوں، کیسے لوگ مجھ سے جو ہے متاثر ہوں گے۔ چنانچہ حضرت پیران پیر کے منہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اپنی زبان کے لعاب سے سٹا کر حضرت کے زبان میں، یعنی پیران پیر حضرت دستغیر رحمۃ اللہ علیہ کے زبان میں سٹایا، یعنی لعاب کو اپنے منہ سے ان کے منہ میں منتقل کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ کیا۔ چنانچہ یہ جو ہے ان اللہ والوں صحابہ کرام کی جو ہے بدولت، ان کی محنت تو کیا حضرت نے، لیکن حضرت کی محنت سے خوش ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے۔ چنانچہ جس آدمی کے منہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آ جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، کسی کے جسم میں تکلیف ہوتی یا کہیں پر کوئی زخم نکل آتا، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اس جگہ پر کھس دیتے، اس جگہ پر جو ہے مل دیتے، جس کے بنا پر وہ تمام بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار انسان تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اور تہجد کا یہ عالم تھا کہ فجر تک آپ تہجد پڑھتے تھے، اور یہ معمول پورے 40 سال تک چلتا رہا۔ اور اسی طریقے سے حضرت پیران پیر کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی انہی سے متاثر ہو کر جو ہے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور صلیبیوں کو روکا بیت المقدس کے اوپر حملہ کرنے سے اور اس کی عزت کو اور عصمت کو داغدار کرنے سے۔ چنانچہ یہ لوگ صرف خانقاہوں میں بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے کرامات ہیں ان کے، اور انہوں نے جو ہے اپنے کرامات کے ذریعے سے دین کو دنیا میں پھیلایا اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین کو دنیا میں پھیلایا۔ پیر بننے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر علم کے پیر بننا چاہے
اللہ والا بننا چاہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ والا بننے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی عبادت، دنیا کی تمام حرام چیزوں سے پرہیز، دنیا کی تمام تر بدتمیزی، بدگوئی، بدزبانی، جھوٹ، فریب، مکر اور دیگر تمام گناہوں سے بچ کر رہنا اور اللہ کی عبادت میں ہمتن مشغول رہنا، تب جا کے اللہ کی بزرگی ملتی ہے۔ اب اگر کوئی پیر، کوئی انسان جو اپنے آپ کو پیر کہے اور اس کے پاس دینی علوم نہ ہو، وہ پیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے علوم دینیہ کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ علم، عمل اور پھر تہذیب کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے علماء جو ہے غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں عالم علماء جو ہے ایسا کریں گے تو ہم کیسے کریں گے؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس نے علم حاصل کیا ہے لیکن علم کے مرتبت کو نہیں سمجھا، اور نہ ہی ان کے والدین نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر والدین اپنے بچے کی تربیت صحیح کریں گے تو بچہ صحیح نکلے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مائیں اپنے بچوں کو جو ہے ٹی وی دیکھ دیکھ کر دودھ پلا رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مائیں جو ہیں بچوں کو جو ہے ڈانس کرنا سکھا رہے ہیں۔ ہماری مائیں جو ہے بچوں اور بچیوں کو دنیا کے تمام علوم میں تو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن دینی علوم سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ دنیا کے اندر جو بغیر دین کے، یعنی دینی علوم کے بغیر جتنے اعمال ہو رہے ہیں اور جتنے بھی جو ہے اللہ کے حضور میں ظلم پیش کیے جا رہے ہیں، مکر پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو آج کا مسلمان، آج کی ہماری مائیں جو ہے ترقی سمجھ رہی ہے۔ میرے ماؤں سے گزارش ہے، میری بہنوں سے گزارش ہے، ہمارے برادران اسلام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اتنا دیجئے کہ وہ حرام اور حلال سمجھ سکے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ غوث الپاک حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی جو ہے بیان انہی کے بارے میں ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے مت چھوڑو غوث کا دامن، لیکن صحیح سے پہلے پکڑ تو لو۔ تم نے پکڑا ہی نہیں۔ اگر تم غوث کا دامن پکڑتے تو غوث کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے۔ غوث کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ کے احکام کے ذریعے سے جو ہے ہم تک پہنچے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور یہی دین پر عمل کر کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے غوث بنے، غوث اعظم بنے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے غوث پاک سے پیار ہے، محبت ہے، اچھی بات ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن نماز بھی تو پڑھو، نماز پڑھو، اپنی ماؤں کی عزت کرو، اپنی بہنوں کی عزت کرو، اور شادیوں میں سنتوں کو زندہ کرو، دہیز لینا بند کرو، اور دیگر معاملات میں دکانوں میں بزنس کرتے ہو تو امانت کے ساتھ بزنس کرو، جھوٹ کا سہارا نہ لو، سچ بولو، تو سمجھے کہ تم غوث کے دامن کو اچھے طریقے سے پکڑا ہے۔ اپنی زبان کو پاک رکھو، گندا نہ کرو گالی دے کر، اپنی زبان کو گندا نہ کرو غیبت کر کر، اپنی زبان کو گندا نہ کرو دنیا کی تمام تر خرافات بول کر۔ چنانچہ آج ہمارے ماحول میں گالی جو ہے عام ہو چکی ہے، گالی بھی دیتے ہیں لوگ۔ آج بہت ساری جگہوں میں جائیے، میں جب جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں پڑھتا تھا تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو، مسلمان بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو، ان کے والد والدہ کو جو ہے گھر دینا نہیں چاہتے تھے۔
جب ہم لوگوں نے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا جو مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کی جو تہذیب ابھی ان کے ذریعے سے معلوم ہو رہی لوگوں کو کہ وہ گالی بکتے ہیں، وہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور جو ہے وہ دیگر برائیوں میں ملوث ہے، اس لیے مسلمانوں کو کمرہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے مسلمانوں کو جو ہے اپنے محلے میں جگہ دینا نہیں چاہتے۔ آج مسلمانوں کے بچے کون سے ڈیزائن کا گالی آپ سننا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیے، ان کے بچوں سے سنیے، تب پتہ چلے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور اپنے پیروں کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ کبھی کسی پیر نے کبھی کسی شخص کو گالی نہیں دیا، کبھی کسی پیر نے، کبھی کسی غوث نے، کبھی کسی قطب ابدال نے کسی شخص کو اپنے زبان سے گندی گندی گالیاں نہ دی۔ چنانچہ اگر ہم پیر کے ماننے والے، ہم غوث کے ماننے والے، ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرنے والے، تو ان کو بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان کے بتائے ہوئے وظیفوں کو جو ہے پڑھیں، اور اللہ کے روبرو ہو کر اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کا توبہ کرے، تو ہی جو ہے ہم غوث کے ماننے والے، پیر کے ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیں، سنت ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔